السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر جلالین کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ إِلَى آخِرِهِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے، الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس کو کہا اسلم، تو سر جھکا دے۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اسی کی وصیت کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ نے بے شک چن لیا ہے تمہارے لیے دین۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ جی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَن أَيْ لَا، اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے۔ مفسر نے کہا ای لا، من استفہام انکاری ہے، یشیر الی من للاستفہام الانکاری، مفسر لا لے کر آئے جو اشارہ کرتا ہے کہ یہاں من استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی بھی نہیں ایسا جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے۔ فَيَتْرُكُهَا، ملت ابراہیمی سے منہ موڑنا یعنی اس کو چھوڑ دینا۔ کون ہے جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرے یعنی اس کو ترک کر دے۔ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، یعنی بے وقوف محض ہو، یعنی بے وقوف محض ہو۔ جاہل انہا مخلوقۃ للہ، یعنی جو اس بات سے ناواقف ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یجب علیہا عبادتہ، اور یہ کہ اس پر اللہ کی عبادت واجب ہے۔ اب استخف بہا، یا یہ معنی ہے کہ اس نے اپنے نفس کی تحقیر کی، جس نے اپنے نفس کی تحقیر، وامتحنہا، اور اپنے نفس کی تحقیر کی اور اس کو ذلیل کر رکھا ہے، وہی ملت ابراہیم میں سے بے رغبتی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اخْتَرْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں، بالرسالتی والخلتی، رسالت اور دوستی کے لیے، رسالت اور دوستی کے لیے ہم نے تو ابراہیم کو چن لیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک کہ وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے۔ الَّذِينَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، جن کے لیے مراتب عالیہ ہیں۔ وَاذْكُرْ، اب یاد کیجئے جب کہ اس کے رب نے اس سے کہا کہ تو سر جھکا دے، انقد للہ واخلص لہ دینک،
کہ تو اس اللہ کا فرما بردار بن جا، وَأَخْلِصْ لَهُ دِينَكَ، اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر دے۔ تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دی۔ ووصا، وفی قرات اوصا، اور ایک قرات اوصا کی ہے، ووصا بها بالملت ابراہیم بنیہ، اس ملت ابراہیمی کا ہی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، ویعقوب، اور یعقوب نے بھی۔ یعقوب کا عطف ابراہیم پر ہے، یعقوب کا عطف ابراہیم پر ہے، یعنی بنی ہی، یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ قال، اور یوں کہا، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ای دین الاسلام، دین اسلام کو ہی اللہ نے تمہارے لیے چن دیا ہے، جس میں شرک کا شائبہ نہیں تھا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ نہا عن ترک الاسلام، اسلام کو چھوڑنے سے روکا ہے، وہ امر بالثبات علیہ الی مصادفت الموت، اور موت تک اس اسلام پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے۔ جی آگے مفسر اگلی آیت کا شان نزول بیان کر رہے ہیں۔ پہلے شان نزول دیکھ لیں، ولما قال اليهود للنبي الست تعلم ان یعقوب یوم مات اوصى بنیہ بالیہودیہ، کہ جب یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے جس دن فوت ہوئے اپنے بیٹوں کو یہودی مذہب اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودی مذہب اختیار کرنے کی وصیت کی تھی، تو یہود کے اس قول کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم موجود تھے، کیا جب تم موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا ہم تیرے معبود کی اور تیرے آبا و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ ہم تیرے معبود کی اور تیرے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود واحد کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ام کنتم شہداء ای حضورا، کیا تم اس وقت موجود تھے، کیا تم موجود تھے، حاضر تھے، شہید ہوا حاضر، حاضر کے معنی میں کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت یعقوب کے پاس آئی، اذ بدل من اذ قبلہ، یہاں اذ ما قبل اذ کا بدل ہے، اس کے لیے بدل ہے۔ قال لبنیہ، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی بعد موتی، من بعدی بعد موتی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو وہ بولے ہم تیرے معبود کی اور تیرے آبا و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ عدو، اسماعیل من الآباء تغلیب، حضرت اسماعیل کو آبا میں سے شمار کرنا یہ تغلیباً تھا۔ عد اسماعیل من الآباء تغلیب، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کے دادا وہ حضرت اسحاق ہیں اور پردادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل ان کے چچا ہیں، چچا کی یعنی جہت سے ہیں، تو حضرت اسماعیل کا آبا میں شمار کرنا تغلیب ہے، لأن العم بمنزلۃ الاب، اس وجہ سے کہ چچا بھی باپ ہی کے بمنزل ہوتا ہے، چچا بھی باپ ہی کے بمنزل ہوتا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے العم سنو ابیہ، العم سنو ابی، چچا باپ ہی کی مانند ہے۔ الہ واحدا بدل من الہ الہکا، یہ الہ واحدہ
یہ الہ کا سے بدل ہے، ہم تیرے معبود یعنی معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَأَمْ بِمَعْنَى حمزۃ الانکار، اور ہم جو ہے یہ حمزہ انکار کے معنی میں ہے، ای لم تحضروہ وقت موتہ، یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت تم حاضر نہیں تھے۔ فَكَيْفَ تَنْسِبُونَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ، پس کیسے تم یعقوب علیہ السلام کی طرف اس بات کو منسوب کر سکتے ہو جو ان کے شایان شان نہیں ہے، جو لائق نہیں ہے، غیر مناسب بات یعقوب کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو جبکہ موت کے وقت تم حاضر نہیں تھے؟ جی، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور یہ ایک جماعت ہے جو گزر گئی، اور یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی کچھ جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے، اور تم سے ان کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ تل کا مبتدا والاشارۃ الی ابراہیم و یعقوب و بینہما، تل کا یہ مبتدا ہے ترکیبی اعتبار سے، اور اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ اس میں اشارہ مشار الی ابراہیم ہے، یعقوب ہے، اور ان کے درمیان حضرت اسماعیل اور اسحاق۔ وانث لتانیث خبرہ، خبر کے مؤنث ہونے کی وجہ سے اس میں اشارہ کو مؤنث لایا گیا ہے، ذالکہ کی جگہ تلکا، تلکا امتن، یہ ایک امت تھی، قد خلت سلفت جو گزر گئی، لہا ما کسبت من العمل، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، جو اعمال انہوں نے کمائے، انہی اعمال ہی کا ان کو بدلہ ملے گا، ای جزاؤہ، ان کے اعمال کی ان کو جزا ملے گی۔ استیناف، یہ جملہ مستانف ہے۔ وَلَكُمْ الْخِطَابُ لِلْيَهُودِ، اور تمہارے لیے اے یہود، ما کسبتم، وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ كَمَا لَا يُسْأَلُونَ عَنْ عَمَلِكُمْ، جیسے کہ ان سے تمہارے اعمال کے متعلق نہ پوچھا جائے گا۔ وَالْجُمْلَةُ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهَا، اور یہ جملہ ما قبل والے حصے کی تاکید ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور انہوں نے کہا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پالو گے۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم پیروی کرتے ہیں ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم کے دین کی، ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم کے دین کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے تو نہیں تھے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پالو گے۔ او تفصیل کے لیے ہے، وقائل الاول، پہلے کے قائل وہ یہود مدینہ تھے، والثانی نصارى نجران، اور دوسرے کے قائل وہ نجران کے نصرانی تھے۔ قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، فعل محذوف ہے، جمع متکلم کا صیغہ، ہم اس ابراہیم کی ملت کی پیروی کرتے ہیں جو یکسو ہو جانے والے تھے۔ حال من ابراہیم، حنیفاً کی ترکیبی حالت یہ ابراہیم سے حال ہے، مائلا عن الادیان الکلیہ الی الدین القیم، اور دین قیم، دین مستقیم کی طرف مائل ہونے والے تھے دیگر ادیان سے بیزار ہو کر۔ وما کان من المشرکین، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ اگلی آیت، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، تم کہہ دو ہم
اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر جو کچھ نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لائے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم اس پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق، ایمان لانے کے اعتبار سے ہم فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے کہ تم ایمان لے کر آئے تو وہ ہدایت پالیں گے، اور اگر وہ انہوں نے منہ پھیرا تو بے شک وہی ضد میں ہے، بے شک وہی ضد میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عن قریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ قولو، کہہ دو، خطاب للمؤمنین، مؤمنین کو خطاب ہے، جمع مذکر حاضر، امر کا صیغہ ہے، تم کہہ دو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا من القرآن، اور جو ہم پر نازل کیا گیا، ما موصولہ کا بیان ہے، من القرآن یعنی جو قرآن ہم پر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لائے۔ وما انزل الی ابراہیم من الصحف العشر، جو 10 صحائف ابراہیم پر نازل کیے اس پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اولادہ، اور جو اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر جو کچھ نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ من التوراۃ، اور جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیا گیا، اور عیسیٰ کو جو انجیل دی گئی، موسیٰ کو تورات۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، من الکتب والآیات، کتابیں یا نشانیاں، ہم اس پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ فنؤمن ببعض، یوں فرق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لے آئیں، ونکفر ببعض، اور بعض کا انکار کر دیں، بعض کے منکر ہوں اور بعض پر ایمان لے آئیں، جیسا کہ یہود و نصارہ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی ہی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، أي اليهود والنصارى، اگر ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے اور ہم ضمیر کا مصداق وہ یہود و نصارہ، اگر یہ یہودی اور نصرانی ایمان لے آئیں، بمثلی مثل زائدتن، اس اضافے کا مقصد ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مسلمان اللہ پر ایمان لائے، اب یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس کے مثل پر ایمان لائے جس پر مسلمان ایمان لائے تو اس سے تو اللہ کا مثل ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ اللہ کا تو کوئی مثل نہیں ہے۔ تو جواب یہ دیا ہے کہ لفظ مثل زائد ہے۔ اس جواب کی شہادت اور وہ قراءت بھی دے رہی ہے جس میں بمثل ما آمنتم کی بجائے بما آمنتم بھی ہے، تو اس لیے مفسر نے کہا مثل زائدتن، کہ اگر وہ ایمان لائیں اس پر جس پر تم ایمان لے کر آئے، بمثل مثل زائدتن ما آمنتم بھی، جس پر تم ایمان لے کر آئے، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پالیں گے۔ وَإِن تولوا، اگر انہوں نے منہ پھیرا، عن الایمان بھی، ایمان لانے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فإنما هم فی شقاق، تو بے شک وہی ضد میں ہے۔ خلاف معکم، بے شک کہ وہ خلاف معکم، تمہارے پاس جو موجود ہے اس کا اختلاف کرنے والے ہیں، وہ صریح اختلاف میں ہے، ضد میں ہے، یعنی تمہاری مخالفت میں ہے۔ خلاف معکم، تمہاری مخالفت میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عن قریب اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شقاقہم، یعنی ان کا مقابلہ، یعنی ان کی دشمنی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تم کو کافی ہو جائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ لِأَقْوَالِهِمْ، اللہ ان کے اقوال کو سنتے ہیں، العلیم بِأَحْوَالِهِمْ، ان کے احوال کو جانتے ہیں۔ وَقَدْ كَفَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُمْ،
وقد کفاہ اللہ ایاہم بقتل قریظہ ونفی النظیر وضرب الجزیۃ علیہم، اور تحقیق اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہو گئے ان کے مقابلے میں کہ بنو قریظہ قتل ہوئے، بنو نذیر جلا وطن ہوئے اور ان پر جزیہ عائد ہو۔ جی اگلی آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اور ہم نے لیا رنگ اللہ کا، رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کس کا اچھا ہے رنگ اللہ سے، ومن ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے۔ صبغۃ اللہ مصدر مؤکد لآمنا، صبغۃ اللہ یہ مصدر ہے جو آمنا کی تاکید ہے، مصدر مؤکد لآمنا، یہ مصدر ہے جو آمنا کی تاکید کے لیے ہے، تاکید کرنے والا ہے۔ صبغتاً فعل مقدر کا مصدر ہے، اور آمنا باللہ وما انزل الینا کے مضمون کی تاکید کر رہا ہے۔ آمنا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم الی آخرہ، اس مضمون کی تاکید کرنے والا ہے۔ و نصبہ بفعل مقدر، اور اس کا منصوب ہونا فعل مقدر کے سبب ہے، اس کا منصوب ہونا فعل مقدر کے سبب، ای صبغنا اللہ صبغتاً، صبغنا اللہ صبغتاً، اللہ نے ہم کو ایک رنگ میں رنگ دیا۔ والمراد بالدین ہو، اور اس سے مراد دین ہے، الذی فطر الناس علیہ، جس دین اسلام پر اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا، لظہور اثری علی صاحبی، صبغہ کا لفظ دین کے لیے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ دین کا اثر بھی دین والے پر ظاہر ہوتا ہے، کالصبغ فی الثوب، جیسا کہ رنگ کپڑے پر ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح دینداری بھی دین والوں پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ صبغہ کا لفظ استعمال ہو۔ ومن ای لا احد، من استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رنگ اللہ سے اچھا ہو۔ تمییز، یہ صبغتاً تمییز ہے، ونحن لو عبدنا، ہم اسی کے بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ قال وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آگے مفسر اگلی آیت کا شان نزول بیان کر رہے ہیں، پہلے شان نزول دیکھ لیں۔ قال اليہود للمسلمین نحن اہل الكتاب الاول، یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلے اہل کتاب ہیں، وقبلتنا اقدم، ہمارا قبلہ بھی قبلہ بیت المقدس وہ سب سے مقدم۔ ولم یکن الانبیاء من العرب، کوئی بھی نبی عرب میں سے نہیں تھا۔ ولو کان محمد نبی لکان منا، اگر محمد نبی ہوتے تو ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہوتے۔ فنزل، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہو جب یہود نے مسلمانوں سے یہ کہا، قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، وہ جبکہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن له مخلصون، اور ہم خالص اسی کے۔ قل لهم، آپ ان سے کہہ دیجئے، اتحاجوننا، تو خاصموننا، تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، ان اصطفیٰ نبیا من العرب، اگر اللہ تعالی نے عرب میں سے کوئی نبی چن لیا ہو تو کیا تم ہم سے جھگڑو گے؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ فَلَهُ أَن يَصْطَفِيَ مِنْ عِبَادِهِ مَن يَشَاءُ، پر اس کو حق ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے چن لیتا ہے نبوت کے لیے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا نُجَازَى بِهَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، یعنی ہمارے اعمال کا ہم کو ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تُجَازَوْنَ بِهَا، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی ان کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ فَلَا يَبْعُدُ أَن يَكُونَ فِي أَعْمَالِنَا مَا نَسْتَحِقُّ بِهِ الْإِكْرَامَ، پر یہ بات بعید نہیں ہے کہ ہمارے اعمال اس قدر ہوں یا اس طرح کے ہوں کہ جس کے ذریعے سے ہم اکرام، اعزاز کے مستحق ہو سکیں، تو یہ بات بعید نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالص اسی کے ہیں۔
ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں، دین کو بھی عمل کو بھی، دونکم تمہارے علاوہ، فنحن اولا بالاصطفاء، بس ہم زیادہ اس چننے کے زیادہ مستحق ہوئے، والحمزۃ للانکار، یہاں پر حمزہ انکاری ہے، یعنی کہ تم ہم سے مت جھگڑو، والجمل الثالث ثلاث احوال، والجمل الثلاث احوال، اور تینوں جملے حال ہیں، تینوں جملے حال ہیں، وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون، والجمل الثلاث احوال، احوال اس عبارت کے اضافے کا مقصد ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض واو میں اصل عطف ہے، لہذا مذکورہ تینوں جملوں میں واو عاطفہ ہوگا، اور معطوف علیہ اتحاجوننا ہے، تو جو کہ جملہ انشائیہ ہے، اور یہ تینوں جملے خبریہ ہیں، لہذا جملہ خبریہ کا عطف انشائیہ پر لازم آتا ہے جو درست نہیں، جواب یہ دیا واو عطف کے لیے وہاں اصل ہوتا ہے جہاں عطف سے کوئی معنی نہ ہو، اور یہاں معنی موجود ہے، اور وہ جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر عطف کا لازم آنا، لہذا یہاں وہ عاطفہ نہیں بلکہ حالیہ ہے۔ جی اگلی آیت ہے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کانو ہودن او نصارا، یہودی تھے یا نصرانی، قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ، ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس پہنچی تھی، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، ام بل، بل کے معنی میں ہے، بل تقولون بالیاء والتاء، دو قرآت ہیں، یقولون اور تقولون، تم کہتے ہو، بلکہ تم تو کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، بے شک ابراہیم اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب وہ یہودی یا نصرانی تھے، کہہ دیجئے ان سے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ تعالیٰ، ای اللہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والے ہیں، وقد برأ منہما ابراہیم بقول ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، اور ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، اس قول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہودی اور نصرانی سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے براءت کر دی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بری کر دیا، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، والمذکورون معه تبع لهم، اور جو ان کے ساتھ مذکور ہیں وہ ان حضرت ابراہیم کے تابع تھے، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ومن اظلم ممن کتم اخفى من الناس، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے چھپایا لوگوں سے، شہادتن گواہی کو چھپایا، عنده کائنتا من اللہ، من اللہ جار مجرور، کائنتا صیغہ صفت کے متعلق ہے، اور یہ حال ہے کہ اس گواہی کو جو اللہ کی طرف سے اس کے بعد موجود تھی، اس گواہی کو جس نے چھپایا ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ای لا احد، کوئی بڑا ظالم نہیں، من استفہام انکاری، کوئی ایسا ظالم نہیں ہے اس سے بڑھ کر، ہم الیہود، اور وہ یہودی ہیں، کتموا شہادت اللہ فی التورات، تورات میں موجود اللہ کی گواہی کو جنہوں نے چھپایا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ یکسو ہونے والے اور مسلمان تھے، اس گواہی کو انہوں نے چھپایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو، رسالت کی گواہی کو انہوں نے چھپایا، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، یہ ان کو ڈرایا ہے، تحدید لہم، ان کو ڈرانے کے لیے، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ وہ امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ کچھ جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ کچھ جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق نہ پوچھا جائے گا، تقدم مثلہ، اس جیسی آیت سابق میں گزر چکی ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔